جو واجب ہے مجھ پر وہی کر رہا ہوں، جو واجب ہے مجھ پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ناظرین کرام، تسکین قلب اور انسان کو پریشانیوں سے نجات دلانے کے لیے ہمارا جو سلسلہ گفتگو ہے آج اس کی یہ ہماری دوسری نشست ہے۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ان اذکار کو آپ تک پہنچائیں کہ جن کی وجہ سے ہماری پریشانیاں دور ہو سکیں، اور ہم بتا چکے ہیں کہ سورہ رات کی اس آیت میں کہ پروردگار عالم نے اس میں واضح طور کے اوپر ارشاد فرما دیا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی چیز میں سکون نہیں ہے، کسی چیز میں شفا نہیں ہے۔ یہی وہ ایک ذکر ہے جو انسانوں کو لوگوں سے مستغنی کرتا ہے۔ یہی وہ ذکر ہے اللہ کا کہ جو شفا عطا کرتا ہے۔ یہی وہ ذکر ہے جو لوگوں کے مرض کی دوا ہے۔ ہر مرض کی دوا اللہ کا اسم مبارک ہے، ہر مرض کی شفا اسم مبارک الہی ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پریشانی کی حالت میں اور مضطرب دل کے ساتھ تنگ دستی کی شکایت کرتے ہیں اور پیر و فقیروں کے پاس جا پہنچتے ہیں، جہاں آج کل کے فراڈ کے زمانے میں وہ لوگ ان سے اس قسم کے عمل انجام دلواتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اور مقروض ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے دیندار ہو جاتے ہیں اور ان کی پریشانیوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ ہمارے پاس ذکر الہی موجود ہے۔ کیوں نہ ہم اللہ کی طرف آئیں، کیوں نہ ہم اس پروردگار کی طرف آئیں جو ہمیں ہمارے والدین سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب گنہگار اپنے لبوں کو کھولتا ہے تو کبھی یہ لب کھول کے بند بھی نہیں کر پاتا تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر یہ اخلاص اور صدق کے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو یہی انسان پروردگار کا بندہ بن جاتا ہے، عبد شیطان سے نکل کر عبد رحمان بن جاتا ہے، اللہ کا بندہ بن کر اس روئے زمین کے اوپر ایک طاقتور انسان بن جاتا ہے، ایک ایسا انسان کہ جس کی سرپرستی اللہ کرتا ہے، ایک ایسا انسان کہ جسے اللہ اپنے ذکر سے شفا دیتا ہے، ایک ایسا انسان کہ جسے اللہ اپنے ذکر کے ذریعے سے تنگ دستی سے باہر نکالتا ہے، اس کی تنگ دستی کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی سلسلے میں سورہ رات کی اس آیت کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیجئے، کیونکہ ہم اس وقت جو آپ کے سامنے ذکر بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ بڑا اہم ذکر ہے۔ سورہ رات چونکہ قرآن حکیم کا ایک ایسا سورہ ہے اور اس کی ایک ایسی آیت ہے کہ جو ہمیں متوجہ کرا رہی ہے اپنے رب کی طرف۔ 13واں سورہ ہے قرآن حکیم کا۔ اس آیت کو بھی اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیجئے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یاد رکھو اس بات کو کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی ذکر نہیں ہے جو اطمینان قلب کا باعث بنے۔ ذکر الہی ہی وہ ذکر ہے کہ جو انسان کو نجات دیتا ہے مشکلات سے، تنگ دستی سے، پریشانیوں سے، چاہے وہ روحانی بیماری ہو چاہے وہ مادی بیماری ہو، پروردگار عالم کے حضور حاضر ہونے سے ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا اس آیت کو بھی اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ 28ویں آیت قرآن حکیم کی جو کہ ہم نے پہلے بھی بیان کی تھی، اس سے پہلے سلسلے گفتگو میں، جس میں ہم نے لا الہ الا اللہ کی برکات اور اس کے ثواب بیان کیے تھے۔ آج ہم ایسا ذکر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں
کہ جس میں پروردگار عالم نے جو ہے ایک ایسی خاص برکت رکھی ہے، اور جس کی طرف امام جعفر صادق علیہ السلام نے متوجہ کرایا ثواب الاعمال و عقاب الاعمال میں، شیخ صدوق نے اس ذکر کو نقل کیا ہے امام جعفر صادق سے۔ وہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص 100 دفعہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کہے تو قوت اور جبروت والا پروردگار اسے فقر اور تنگدستی سے پناہ میں رکھے گا، اور اس کی قبر کی وحشت کو دور کر دے گا۔ خدا اسے مالدار بنائے گا اور جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دے گا۔ اسی لیے امیر المومنین نے ذکر الہی کی طرف دعائے کمیل میں بھی جناب کمیل کو جو دعا تعلیم کی ہے اس میں ارشاد فرمایا تھا اسمہ دوا، کہ اس کا اسم، اللہ کا اسم جو ہے وہ دوا ہے، ذکرہ شفا، اس کا ذکر شفا ہے، طاعتہ غنن، اور اس کی اطاعت جو ہے وہ غنی کر دیتی ہے، مستغنی کر دیتی ہے۔ پھر انسان اپنے ہاتھ نہیں پھیلاتا کسی کے سامنے، بلکہ عطا کرنے والا بن جاتا ہے۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کے ساتھ حاضر ہوں، صدق دل کے ساتھ، اور اس سے توبہ اور استغفار کریں، اور ان اذکار سے استفادہ کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں تقرب حاصل کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔